السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان تصوف پہ ہے، بہت ہی ضروری معلومات ہے۔ یہ تصوف کے اصطلاحات ہیں، اس کو غور سے سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیا چیز ہے۔ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے نفس کو پاک کرنے اور اخلاق کرنے سے ظاہر و باطن کی صفائی کے احوال کا علم حاصل ہوتا ہے تاکہ عزت ابدی حاصل ہو سکے۔ حضرت خواجہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے معنی پسندیدہ اخلاق بیان فرمائے۔ حضرت ابو حفص حداد نیشہ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں تصوف کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی: تصوف سارے کا سارا ادب ہے، ہر وقت ہر مقام ہر حال میں ادب ہے۔ جس نے ادب کو لازم پکڑا تو وہ مردان خدا کے گروہ میں شامل ہوا، جس نے ادب کو ضائع کیا وہ مردود ہے، گو کہ وہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا رہے۔ تصوف کے عناصر ثلاثہ محبت الہی، مکارم اخلاق اور خدمت خلق میں وہ تین عناصر ہیں جن پر تعلیمات صوفیہ کا دار و مدار ہے۔ قطب الارشاد حضرت محبوب سبحانی امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل کریمانہ سے امت محمدیہ کی دستگیری فرمائی اور جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان کے ہاتھوں سے کشتی اسلام کو ڈوبنے سے بچایا۔ اور اسلام سراسر تسلیم اور رضا کا نام ہے، اس میں کسی شخص کی زندگی کا آغاز و انجام محور محبت الہی ہے۔ اللہ نہ صرف معبود بلکہ مقصود، مطلوب و محبوب بھی ہے۔ انسانی کردار اور اس کی نشو و نما پر احساس محبت و عشق کا قوی اثر ہوتا ہے۔ جب قوم اقلیت کے مہلک گرداب میں پھنس جاتی ہے، اس وقت یہی وہ محبت یا عشق ہی ہوتا ہے جو اقلیت اور مادیت کے اثرات سے دنیا انسانیت کو رہائی دلاتا ہے۔ بیان سلوک، سلوک کے معنی چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا سلوک ہے۔ ابتدائے سلوک میں ذکر ہوتا ہے اور انتہائی سلوک میں فکر ہوتا ہے، اور فکر ہوتا ہے۔ اس سلوک کے مراتب اور مدارج کے حاصل ہونے کا دار و مدار تابعداری شریعت اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ قطب الارشاد غوث ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں: اول عقیدہ درست رکھنا، پھر حلال و حرام، فرض واجبات، سنت و مستحب اور مباح و مشتبہ کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد ازلی سعادت ملے گی تو عالم قدس کی طرف پھر پرواز ہو جائے گا۔ اس طرح تابعداری شریعت کی تاکید فرماتے ہوئے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امور دنیا میں روشنی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، کھانے پینے رہنے سہنے میں شرعی حدود کو مد نظر رکھنا چاہیے، بڑھنے والے مال اور چرنے والے چار پائیوں میں سے زکوٰۃ مفروضہ ادا کرنا چاہیے، صرف ظاہری ایمان آخرت میں فائدہ مند نہ ہوگا۔ مقصد سلوک، سلوک کا مقصد یہ ہے کہ تمام خیالات سے یکسوئی حاصل کر کے صرف اللہ جل شانہ کا حضور حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں خدا کی یاد سے غفلت نہ آئے۔ یہ سالک کا درجہ دوام حضور ہے، اور سالک و دوام حضور کے درجہ کو پہنچ جائے تو اس نے مقصود پا لیا۔ سلوک حاصل کرنے کا دوسرا مقصد لذت اور شیرینی ایمان حاصل کرنا ہے، جس کا دار و مدار سنت کریمہ پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: سنت کی تابعداری سے بزرگی وابستہ و شریعت کی بجا آوری میں زیادتی منحصر ہے۔ مثلاً دوپہر کا سونا اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے ہو تو ان کروڑوں شب بیداروں سے افضل ہے جو سنت کے موافق نہ ہو۔ اسی طرح عید فطر کے دن کھانا جو حکم شریعت کے موافق ہے،
خلاف شریعت روزہ دائمی سے بہتر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اصل میں سالک کا حقیقی مقصد اپنے آپ کو مقام رضا تک پہنچانا ہے۔ ضرورت پیر و مرشد علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، تو استاد و مرشد کا وجود بھی لازمی ہے۔ کوئی علم و فن دنیا میں بغیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پیر و مرشد کے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور وصال تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میرے ساتھ رابطہ رکھنا ذکر کرنے سے بھی فائدہ دیتا ہے، مکتوب ربانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہدایت کا عمل کا ازل سے رکھا ہے، بغیر مرشد کامل وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ استاد کے بنانے سے ہر چیز بن جاتی ہے اور سنوارنے سے سنور جاتی ہے، مگر انسان کا بناؤ سنگار بہت مشکل ہے۔ ہزاروں میں سے اس کے طالب کسی کامل مرشد کے ہاتھوں سے دلہن کی طرح بن ٹھن کر سنور کر سکون قلبی خصائل حمیدہ سے متصف ہو کر اور انوار محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور ہو کر جب مسند خلافت پر فائز ہوتا ہے انسان، تو فرشتے بھی آشش کرتے ہیں۔ انسان کو جو یقین کسی چیز تک پہنچانے اور پا لینے سے حاصل ہوتا ہے، وہ سنی سنائی باتوں سے کبھی حاصل نہیں ہوتا، مگر یہ بغیر پیر و مرشد محال ہے۔ بقول ارسطو ماں باپ عالم ارواح یعنی آسمان سے زمین پر لے کر آئے، مگر استاد دوبارہ زمین سے آسمان پر لے گیا۔ صفات مرشد کامل ایسا ہونا چاہیے کہ مرید کی رہنمائی کرے، اس کے اخلاق سیئہ کو زائل کر کے اخلاق حسنہ کا خوگر بنائے۔ پیر متقی پرہیزگار علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہو، بعمل ہو، بزرگوں کے فیض صحبت سے فیوز و برکات حاصل کیے ہوئے ہوں، اس کی مجلس میں اللہ یاد آتا ہو اور خوف خدا بڑھتا ہو، اس کی زیارت سے خدا یاد آتا ہو، پیر کے پاس جمع نہ ہو اور نہ اس کے لیے طمع ہو۔ دولت مندوں کی ہم نشینی نہ کرتا ہو، کیونکہ جب کوئی درویشوں کی صحبت ترک کر کے دولت مندوں کا ہم نشین ہو جاتا ہے تو اس کا دل حاجت کی موت مر جاتا ہے اور اس کا جسم مفروضہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جاننے کے درویشوں کی صحبت چھوڑ دینے سے دل مر جاتا ہے، اور پھر ترک محبت درویش کا کتنا نقصان ہوگا۔ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اس کا مقصد حیات ہو، صحیح سند کے ساتھ یقینی صالح معزون طریقہ پیر کا خلیفہ ہو، اس لیے اس کو بغیر اجازت کے جتنا بھی زور زاہد ہو جائے لیکن اس سے بیعت ناجائز ہے۔ بس ایسے شخص کی پیروی ثواب ہے، اور سمجھ لے اس پیر مرشد میں مدرجہ بالا صفات موجود ہوئے ہیں تو کچھ وقت ان کی خدمت میں گزار کر بیعت کرے اور پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اس کی تعلیم پر کاربند رہے اور اپنا اچھا برا مال نہ چھپائے، کسی دوسری طرف توجہ نہ کرے، ورنہ مرشد کے فیض سے محروم ہو جائے گا۔ پیس سے اس طرح ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، اور جب تک نہیں ملتا اس کا نام قطرہ ہے، اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرہ سبب دریا کہتے ہیں۔ نسبت خفی یا جلی، سالک کی نسبت جلی یا خفی ہوتی ہے۔ اگر طالب سلوک کی نسبت جلی ہو تو وہ مقامات سلوک جلدی طے کرتا ہے اور مبشرات ظہور ہوتے ہیں، لیکن لغزش کا ضرور اندیشہ ہوتا ہے۔ نسبت خفی کا مالک سالک لغزش سے محفوظ ہوتا ہے۔ نسبت خفی کی 4 قسمیں ہیں۔ ولایت صغریٰ کے ختم ہونے کے بعد قلب جاری ہونے کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، ولایت کبریٰ کے ختم ہونے پر قلب جاری ہونے کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ولایت علیہ ختم ہونے کے بعد قلب جاری ہونے کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 4، بعض کی نسبت اتنی خفی ہوتی ہے کہ بوقت موت ان کو قلب جاری ہونے کا علم ہوتا ہے۔ ولایت صغریٰ و احساس خطرات، مقتدی کے دل کے اندر جبکہ وہ ولایت صغریٰ کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے بہت سے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت رابطہ شیخ کو محکم کرے اور خطرات کو تصور شیخ سے دور کرے، کیونکہ تصور شیخ سالک کے پاس شیطان سے بچنے اور دفع کرنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ تمام ایوب کو اپنے ذمہ لگائے، کیونکہ مرشد کامل کا وجود و مسئلہ آئینہ ہے۔ طالب کو اپنے ایوب بطور عکس شیخ میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ طالب نظر باطنی کے قصور کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ولایت صغریٰ کو طے کرنے کے بعد اگرچہ خطرات وارد ہوتے ہیں، مگر ان سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ترقی مدارج کا باعث ہوتے ہیں، بشرطے کہ مرشد کریم کے متعلق اعتقاد میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔
कब्ज़ व बसीत सालिक को कब्ज़ व बसीत होता है। अगर कब्ज़ का बायस गुनाह कबीरा या सगीरा हो या अतबार शरीयत में कोई कसूर वाक़ हो गया हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तस्बीह पर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। जब तमाम हो तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पूरा पढ़े। अगर बग़ैर गुनाह के कब्ज़ हुई हो तो उसकी फ़िक्र ना करें, इससे दर्जात में तरक्की होती है। जिस वक्त मुरीद मुर्शिद करीम के हुक्म से सलूक तय करता है तो कभी कभी मुरीद के दिल में बदमज़गी, बेज़ौक़ी और परेशानी पैदा हो जाती है। इसका नाम कब्ज़ है। सालिक को चाहिए कि इस हालत में ज़िक्र अज़कार को तर्क न करे। बस कभी सालिक के दिल में खुशी की लहर दौड़ती है, दिल में सरूर, ज़ौक़, जज्बा पैदा होता है और दिल की कुशादगी मालूम होती है। तबीयत को सुकून व इत्मीनान नसीब होता है। इससे बस्त कहते हैं। सालिक को चाहिए कि हर दो हालत में मियाना रवि को मद्देनजर रखे। सैर आफाकी व नफसी कब्ज़ के वक्त सालिक की गिरियाजारी और रंज अफसोस मौजब तरक्की दर्जात होंगे। सालिक को अनवार इलाही अपने वजूद से बाहर नजर आए तो उसे सैर आफाकी कहते हैं। इब्तिदा में सैर आफाकी बहुत दिखाई देते हैं। इसके हासिल होने से खुश ना होना चाहिए। अगर हासिल ना हो तो गम न करना चाहिए। अनवार इलाही सालिक को अपने वजूद के अंदर नजर आए तो उसे सैर नफ्सी कहते हैं। राब्ता शेख दो किस्म है, कस्बी और ज़ाती। जब तालिब पीर के फरमान के मुताबिक सलूक हासिल करना शुरू करता है, तालिब दो किस्म के होते हैं। एक की काबिलियत और इस्तेदाद इस किस्म की होती है कि वो मेहनत और कसब करते करते आहिस्ता आहिस्ता सलूक तय करता है और अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। ये राब्ता कभी कस्बी कहलाता है। दूसरा ऐसा होता है कि जिसकी काबिलियत और इस्तेदाद बहुत बुलंद होती है, उसका सीना शेख तरीक़त के फैज़ नज़र से आईना से भी साफ हो जाता है और मुर्शिद करीम के अनवार बातनी उसके सीना में हर आन और हर वक्त बतौर सूरज की शुआ के पढ़ते रहते हैं। इसको राब्ता ज़ाती कहते हैं। राब्ता ज़ाती के ज़ौक़ और हकीकत के बयान से ज़बान और करम आजिज़ है। ये एहसान इलाही और पीर तरीक़त की करम बख्शी है जिस पर हो जाए। अल्लाह ताला हर तालिब को राब्ता ज़ाती नसीब फरमाए, आमीन। तसव्वुर शेख सालिक को अपने शेख के तसव्वुर से किसी लम्हा भी गाफिल न होना चाहिए, मगर नमाज में ये तसव्वुर ना करें। अगर बेअख्तियार नमाज में भी कायम हो जाए तो नेमत उज़्मा है। जब तसव्वुर शेख कमाल को पहुँचता है तो सालिक की नज़र जिस जगह पर पड़ती है उसको शेख की सूरत नज़र आती है। मराकबा मुरीद को चाहिए कि हमेशा बावजू रहे, नमाज बाजमात की सख्ती से पाबंदी करे, फ़राइज़ और सुन्नतें बिला नागा अदा करनी चाहिए। बाकी नवाफिल और अस्कार की इतनी फुर्सत नहीं ताकि ज़िक्र रग रग में सरियत कर जाए। ज़िक्र व मराकबा बहुत करना चाहिए। दिन रात में 3 दफ़ा मराकबा ज़रूर करना चाहिए, बाद नमाज तहज्जुद, बाद नमाज सुबह और बाद नमाज असर। आदाब ज़ियारत एक रोज़ इरशाद फरमाया कि जब कभी बुजुर्ग की मरकत की ज़ियारत करो तो बुजुर्ग के दाएं तरफ सीना के बराबर खड़े होकर फातिहा पढ़ो और खिलाफ शरीयत सजदा, तवाफ, बोसा वगैरह न करो। दर तरीका मारूम ये सैयद अल आरिफीन हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है। यानी जो शख्स तरीका आलिया नक्शबंदिया में दाखिल हो जाए महरूम नहीं रहता है। इस तरह तरीका आलिया में दाखिल होने की बरकत से इंशाअल्लाह मरते वक्त ईमान सलामत ले जाता है। खुदी पीर सिखाई यारी बेहुजरे या विच मीत फटिया पुराना कपड़ा पाया बेहा परोता टुकड़ा खा गैर दे अगे डरते मुगल न जा। अक़साम निस्बत हज़रत इब्राहीम मोहम्मद बिन महमूद नसराबादी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि 2 निस्बतों के दरमियान एक निस्बत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ और दूसरी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ। बस जो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब होगा तो फिर ख्वाहिशात नफसानी और ख़राबियों के मकाम में दाखिल होगा और यह निस्बत बशरियत साबित करेगी, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमाना है कि इंसान बड़ा जाहिल और जालिम है। दूसरी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है होगी और फिर मकाशफा दलाइल और पाक दामनी से विलायत के मकाम में दाखिल होगा। और ये तीसरी निस्बत अबूदियत का सबूत है, जैसा कि फरमान इलाही है कि इसके बंदे वो हैं जो ज़मीन में इज्ज़ व इनकसारी से चलते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बंदों से क़यामत के दिन मुनक़ते हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला से अबूदियत का ताल्लुक हमेशा रहेगा, इसमें कोई रद्द बदल ना होगा।
جب آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ یوں کہے انی ظلمت نفسی، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے تو اس کو یہ درجہ مل جاتا ہے جیسے فرمان الہی یا عباد لا خوف علیکم، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں۔ نمبر 13 محافظت۔ حضرت حبیب سلیم الرحمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے دل کو حرص کا صندوق اور پیٹ کو حرام برتن نہ بنائے۔ بنیادی تباہی کا دار و مدار انہی پر ہے، اور اخروی نجات کا کے واسطے بھی ان دونوں چیزوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ مقام احسان، سالک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ سمجھے کہ عبادت کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حقیقی عبادت وہ ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کی جائے، یہی مقام احسان ہے۔ نمبر 15 حقیقت دنیا۔ دنیا جس کا اس زندگی میں سب سے زیادہ فساد برپا کرنے میں حصہ ہے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دودھ پینے کی بہترین چیز اور غذا ہے، مگر اس کا اصل یہ ہے کہ وہ جانور کے گوبر اور خون سے نکلا ہوا ہے۔ کھانے کے لیے شہد، یہ ناچیز مکھی کے لعاب دہن کی آمیزش ہے۔ سونگھنے کے لیے کستوری جو ہلال کی ناف کا منجمد خون اور میل کچیل ہے۔ پہننے کے لیے ریشم ایک کیڑے کا فضلہ ہے۔ سننے کے لیے موسیقی جو مردہ جانوروں کے چمڑوں اور رگوں کی رگڑ اور ضربوں سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 16 بالغ کون؟ لذت مساس جو انسان کے بدترین عضو کا استعمال ہے۔ کسی درویش نے شاہ علی عزیز رحمتینی سے دریافت کیا کہ بالغ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالغ شریعت وہ ہے جو بالغ ہو جائے، جو مومن سے باہر آ جائے اور اس کی خودی جاتی رہے۔ درویش نے یہ سن کر سر زمین پر رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا زمین پر سر رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو سر میں ہے یعنی غرور تکبر، اس کو زمین پر رکھ دو۔ مفتی ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور فوق عرش سے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی تکبر کرنے والے پر۔ فقراء کو بہکانے والا کو جو مسکین کو اشارہ دے کر بلائے مگر کچھ نہ دے، یعنی اور جب وہ آ جائے تو اسے خشک جواب دے، یعنی ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اجنبی جب کسی کے گھر کا پتہ دریافت کرے تو اسے جان بوجھ کر دوسرے گھر کا بتا دے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے۔ اصطلاحات ذکر و فکر۔ اب ذکر و فکر کے بارے میں چند اصطلاحات ہیں جن کو بیان کرتی ہوں۔ ہوش در دم۔ نمبر 2 نظر بر قدم۔ نمبر 3 سفر در وطن۔ 4 خلوت در انجمن۔ نمبر 5 یادگار۔ نمبر 6 بازگشت۔ نمبر 7 نگہداشت۔ نمبر 8 یادداشت۔ نمبر 9 وقوف زمانی۔ نمبر 10 وقوف عدی۔ نمبر 11 وقوف قلبی۔ ان کی تفصیل ہے۔ ہوش در دم، ہر سانس کے ساتھ ہوشیار رہنا، ذکر زبانی یا قلبی میں غفلت نہ ہو۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس کی نگہبانی بہت ضروری ہے، غفلت نہ ہونے پائے۔ جو غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رائے میں وہ شخص طریقہ بھول گیا، کیونکہ ہر سانس جو گزرتی ہے ملے کے 2 جہاں کی قیمت رکھتی ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ خدا کے ذکر سے قائم ہے یہ نظام حیات، یہ دل کی دھڑکنیں ہر وقت سلطا دیتی ہیں۔ اس طریقہ کا اصل اصول یہ ہے کہ کوئی سانس بغیر یاد الہی کے نہ ہو۔ نظر بر قدم، اس سے مراد یہ ہے کہ چلتے پھرتے وقت نگاہ پاؤں کی پشت پر جمی رہے تاکہ غیر محرم پر نظر نہ پڑے، حتیٰ کہ نظر روبرو رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے کہ موجب فساد عظیم اور معنی حصول مقصود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالک سلوک کے منازل طے کرنے میں اتنی جلدی کرے جہاں اس کی نظر ہے وہاں اس کا قدم پڑے۔ سفر در وطن، اس سے مراد یہ ہے کہ سفر 2 قسم کا ہے۔ ایک تو ظاہری بدن سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر عجائبات کا مشاہدہ کرے، حرمین شریفین کی زیارت کرے، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دے۔ دوسرا سفر ہے باطنی، صفات بشریہ سے صفات ملکیہ کی طرف انتقال کرنا، صفات رذیلہ کو زائل کر کے فضائل حسنہ حاصل کرنا۔ گو سالک اس دنیا میں رہ کر
اخروی زندگی جو اصل وطن ہے، خسارے محمودہ کے حصول سے مشرف ہونے کا سفر کر رہا ہے۔ خلوت در انجمن۔ حضرت نقشبند خسرو کی خدمت میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے طریقہ کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا کہ خلوت در انجمن، کہ ظاہر بمخلوق یعنی ظاہر بخلق کے مشغول ہو، حتیٰ کہ وہ باطنی بحق سبحانہ تعالیٰ مستغرق ہو، حتیٰ کہ دل کی حقیقت پر ذکر اتنا غلبہ پا جائے کہ اگر سالک بازار میں جا کر جتنی آواز سنے تو بھی اسے سوائے ذکر کچھ سنائی نہ دے۔ مخلوق خدا سے گوشہ نشینی اختیار کرنا اور یاد خدا میں مشغول ہو جانا آسان ہے، لیکن مردانگی اور بہادری یہ ہے کہ انجمن میں خلوت اختیار کرے اور خلق خدا کے ہجوم کے باوجود یاد خدا میں غافل نہ ہو اور خلل واقع نہ ہو۔ یاد کر سالک کا دل ذکر قلبی ہو یا ذکر لسانی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آگاہ ہو جائے اور یقین رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں اور وہ مجھے یاد کرتا ہے، جیسا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم وارد ہے، تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، حتیٰ کہ طالب کو ہر سو سوائے ذات یکتا کے کچھ نظر نہ آئے۔ بعض گشت اس کو کہتے ہیں کہ جب ذکر کرنے والا اسم ذات یا نفی اسبات 7، 9 یا 21 بار کہہ چکے تو زبان حال سے کہے الہی مقصود من توئی و رضا تو محبت معرفت خود بدا۔ یہ کلمہ بعض گشت ہر برے خطرے کو نفی کر کے ذکر کو خالص کر دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر میں بعض گشت بہت ضروری اور مفید ہے، سالک کو اس میں غفلت نازیبہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ پایا اسی سے پایا، اس کی وجہ سے جب ذکر کی حلاوت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو سالک اس پر مغرور ہو کر اسے مقصود سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ بات سالک کے حق میں مضر اور زہر قاتل ہے، مگر بعض گشت بااخلاص کرنے سے اس مقام کو آسانی سے عبور کر لیتا ہے۔ نگہداشت خطرات نفسی کے دور کرنے اور ہٹانے کا نام ہے، یا یوں کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے سالک اپنے دل کو تمام خطرات، وسواسات اور اہم سے صاف کر کے حضور دوام حاصل کرتا ہے۔ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سالک کو ابتدائی میں خیالات کی روک تھام کرنی چاہیے، ورنہ نفس ان کی طرف مائل ہو گیا تو ان کا ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ کی نظر مبارک کپڑے کے نقوش پر پڑی، آپ نے سلام کے بعد اسے اتار کر دور کر دیا اور فرمایا کہ مجھے نماز سے مشغول کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل امت کے لیے تھا، ورنہ آپ کی ذات مبارک ہر خطرہ سے منزہ تھی۔ شفلتنی یعنی الصلاۃ آپ نے فرمایا تھا۔ یادداشت حق سبحانہ تعالیٰ سے دائماً آگاہ رہنے کو کہتے ہیں، یا یہ کہ خالص توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جو تجلیات اور الفاظ سے خالی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دوام آگاہ اس ذوق سے ہو کہ اس آیت مبارکہ مصداق بن جائے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اہل تحقیق کے نزدیک یہی مشاہدہ حق ہے۔ وقوف زمانی سالک کے ہر وقت اپنے حال سے واقف ہونے کو کہتے ہیں، پس اگر حالت بست ہو تو ذوق شوق میں شکر کرے، اور اگر قبض ہو تو توبہ کرے۔ ذکر کرتے وقت اپنے دل پر توجہ کرے کہ غفلت تو نہیں ہے، اگر غفلت آئی تو اس کو زائل کر کے اندر اس کے ترک کا پختہ عزم کر لے تاکہ حضور دوام حاصل ہو۔ وقوف زمانی در حقیقت محاسبہ نفس کو کہتے ہیں۔ طالب کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے اعمال اور کیفیات قلبی کا محاسبہ کرتا رہے، حساب ہونے سے پہلے اپنا حساب کرتا رہے، کیونکہ عارف لوگ ہر ساتھ گزشتہ کا حساب کرتے ہیں، اگر طبیعت میں ذرہ بھر خامی ہو تو باز گشت کرتے ہیں۔ الہی مقصود من توئی و رضا تو محبت و معرفت خود بدا۔ وقوف عدد کی رعایت کا نام ہے۔ خواجہ نقشبند رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر قلبی میں خطرات کو رفع کرنے کے واسطے عدد کی رعایت فائدہ مند ہے۔ ذاکر قلبی کو چاہیے کہ ایک سانس میں 3، 5، 7 یا 21 مرتبہ تک ذکر کرے، اس سے زیادہ حدث سے دم کی ضرورت نہیں۔ ہاں وقوف اور حضور کو ملحوظ رکھے تاکہ فائدہ ہو، عدد تک کا بھی خیال رکھے۔ وقوف قلبی 2 معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک یہ کہ ذاکر کا دل حق سبحانہ تعالیٰ سے آگاہ ہو، یہ مقولہ یادداشت سے ہے۔ حضرت خواجہ عبداللہ احرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آگاہی باری تعالیٰ سے ایسی ہو جائے کہ ماں سوا کی ضرورت نہ رہے، یعنی ذکر کے وقت مذکور سے آگاہ ہونا ضروری شرط ہے،
اس آگاہی کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ کلمہ کے اجزاء لا الہ واجب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا الا اللہ، سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، فرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہیں اصطلاحات صوفیہ، سلوک قرب الہی اور معصیت خداوندی کے حصول کا نام سلوک ہے۔ قرب الہی خداوندی کے حصول کا نام سلوک ہے۔ فقیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ فقیر کی تین اقسام، فقیر حریص، فقیر زاہد، فقیر قانع۔ فقیر میں یہ خوبیاں ہوں جسے فے سے فاقہ، کاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی سے، رے سے ریاضت، فقیر فکر سے مشتق، اور فکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ صوفی وہ ہے جو اپنا خیال قلب کی طرف رکھے اور قلب میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نہ آنے دے، نفس کی آفتوں اور بری صفتوں سے پاک ہو، یہ خواہشات نفسانی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کا امین ہو جاتا ہے۔ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے صفائی قلب عطا کی ہو وہ صوفی کہلائے گا۔ تصوف، ذکر و فکر، نفسانی خواہشات پاک ہونا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا تصوف ہے۔ ابتدائے سلوک میں ذکر اور انتہائی سلوک میں فکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان و خیال سے یاد کرنا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا فکر کہلاتا ہے۔ سالک ذکر کرنے سے عاشق ہو جاتا ہے اور فکر کرنے سے عارف بن جاتا ہے۔ مرید جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو قبول کرنے سے نفرت کرے، وہ اپنے رب کی سنتا ہو، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، وہ غیر اللہ کی طرف بہرا اور اندھا ہو اور نور خدا سے دیکھتا ہو۔ بزرگان سلف میں سے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسے مرید بنانا مقصود نہ ہوتا، وہ ہرگز مرید نہ ہوتا۔ مرید ابتدا کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرے بزرگ کا قول ہے مرید وہ ہے جو مصائب اور مشقتوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مرید کو رنج دیا جاتا ہے کیونکہ سنت الہی یہی ہے۔ مراد مقصود منتہا پر پہنچنے والا بامراد ہوتا ہے جس کی سرپرستی رعایت خداوندی پر ہوتی ہے۔ مرید تو چلتا ہے لیکن مراد اڑتا ہے۔ مراد کی رہنمائی و حفاظت کی جاتی ہے اور مراد اپنے رب تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تفرقہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگانے کو تفرقہ کہتے ہیں۔ جمعیت تمام کی نفی کرنے کے بعد بجانب اللہ توجہ کرنے کو جمعیت کہتی ہے۔ ادراک غیر محسوس چیزوں کو دریافت کا نام ادراک ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننا، تمام انبیاء اور رسل، ملائکہ، آسمانی، قیامت، حشر، نشر، بہشت، دوزخ کو حق ماننا ایمان ہے۔ اسلام احکام الہی و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چوں چراں ماننا اسلام ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ راہ کا نام شریعت ہے۔ مثلا منہ قبلہ کی طرف لانا شریعت ہے۔ طریقت جب شریعت پر عمل کرنے پر میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر طریقت کی راہ شروع ہو جاتی ہے۔ کمال شریعت